اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الانعام، سورۃ نمبر 6، آیت نمبر 111. وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، اور اگر یہ کہ ہم اتار دیتے ان کی طرف فرشتے بھی، وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، اور باتیں کرنے لگتے ان سے الموتى مردے، وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ، اور ہم جمع کر دیتے ان کے لیے ہر چیز، قبولاً ان کے سامنے، مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، تب بھی یہ نہیں ایمان لاتے، إِلَّا مگر أَن يَشَاءَ اللَّهُ، یہ کہ اللہ چاہے، وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ، اور لیکن ان کی اکثریت وہ نادانی کرتی ہے. پیچھے ہم نے یہ بات پڑھی تھی آیت نمبر 110 میں اور 109 میں کہ وہ بڑی اللہ کی پکی پکی قسمیں کھاتے ہیں کہ اگر ان کو کوئی عجیب الخلقت، کوئی ان یوزول چیز دکھائی جائے، کوئی یعنی معجزہ جس کا مطالبہ کیا جاتا ہے، اگر وہ دکھایا جائے تو ضرور مانیں گے اسے. تو آپ کہہ دیجئے کہ بے شک آیات یعنی نشانیاں، اس طرح کے معجزات، یہ تو اللہ کے پاس سے آتے ہیں، اور تمہیں کیا معلوم ہے اس بارے میں؟ جب وہ آئے گا تو وہ نہیں مان لیں. یعنی اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ سب کو کیا معلوم، یہ ابھی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مان جائیں گے، جب وہ آئیں گے تو آپ کو کیا معلوم ہے، کیا گارنٹی ہے ان کی کہ یہ مانیں گے؟ اور نہ ماننے کی وجہ سے ہم ان کے دل کو اور ان کی آنکھوں کو اس طرح پلٹ سکتے ہیں کہ یہ پہلے بھی ایمان نہیں لائے تھے، اور ہم ان کو اندھیروں سرکشیوں میں چھوڑ دیں گے، وہ اور اندھے بھٹکتے رہیں گے. تو اس لیے کہا کہ اگر ہم ان کی طرف فرشتہ اتار دیں، ان سے مردے باتیں کرنے لگے، ان کے سامنے ہر طرح کی چیز آ جائے جس کو یعنی جھٹلایا نہیں جا سکتا ہو اور جو ایمان کے لیے کافی ہو، اللہ فرمانے تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے مگر یہاں یہ کہ اللہ چاہے. تو یعنی آپ سوچو کہ مطلب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جن کو نہیں ماننا ہوتا ہے ان کے نہ ماننے کے لیے تو کوئی بات نہیں، اور جن کو ماننا ہوتا ہے وہ ایمان لے آتے اور وہ دل سے جانتے ہیں کہ حق کیا ہے. تو کہا لیکن ان کی اکثریت جو ہے نا وہ کیا کرتی ہے، نادانی کی باتیں کرتی ہے. اس کے باوجود وہ بول رہی ہے کہ بھائی دکھا دیں. وہ خود مانگ رہے ہیں، لوگوں کی بھی چاہت یہی ہوتی ہے ظاہر ہے کہ اللہ دکھا دیں. تو یہاں پہ کلیئرلی بتا دیا کہ نہ ماننے والے لوگ کسی صورت نہیں مانتے. اگر ہم دیکھتے ہیں سورۃ 26، سورۃ شعراء، اس کی آیت نمبر 4 میں اللہ فرماتے ہیں إِن نَشَأْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ، اگر ہم چاہتے کہ تو ہم جو ہے ان کے اوپر نشانی اتار دیتے، ایسی نشانی کہ فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ، کہ ان کی گردنیں جھک جاتی. ایسی اللہ چاہتے تو اللہ ایسی بھی نشانی اتار سکتے تھے، لیکن اس کے باوجود جن کو نہیں ماننا ہے وہ نہیں مانتے. اور اللہ فرماتے جب بھی ان کے پاس کوئی نصیحت کی بات آتی ہے تو یہ اس سے معرض ہوتے ہیں. اچھا جی، تو یہاں پہ آگے دیکھیں کہتے ہیں آیت نمبر 112 میں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ، اور اسی طرح ہم نے بنا دیا لِكُلِّ نَبِيٍّ، ہر نبی کے لیے، عدوًا دشمن، شیاطین الانسی، انسانوں کے شیطان، والجن اور جنوں کے، یوحی بعضهم، جو ڈالتے ہیں بعض ان کا، الی بعض بعض کی طرف، زخرف القول، ملمت زدہ باتیں، یعنی بہت ہی چکنی چپڑی باتیں، زخرف القول غروراً، فریب دینے کے لیے، دھوکے کے لیے. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اور اگر چاہتا تمہارے رب، مَا فَعَلُوهُ، تو وہ یہ نہیں کر سکتے، فَذَرْهُمْ، تو چھوڑ دیجئے انہیں، وَمَا يَفْتَرُونَ، اور جو وہ گھڑ رہے ہیں. کیا فرماتے؟ کہتے ہیں کہ اس طرح ہم نے ہر نبی کے لیے جو ہے وہ انسانوں کے شیطان اور جنوں کے شیطان جو ہے وہ بنا دیے. اب یہ دیکھیے اللہ اس کی نسبت ہماری اپنی طرف کرے، یعنی ہم نے بنائے. حالانکہ اگر دیکھا جائے تو بات یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ خود دشمن بنتا ہے. شیطان نے خود ہی دشمنی شروع کی تھی، اللہ نے کیا بولا تھا اسے کرنے کا؟ لیکن یہ انداز بیان یہی ہے قرآن کا کہ اس طرح ہم نے یعنی ان کی اگینسٹ پارٹی بنائی ہوئی ہے، رسولوں کی، جو کہ نبی کے اگینسٹ میں کھڑی ہوتی ہے ہمیشہ. وہ شیطان انسانوں میں بھی ہوتے ہیں اور وہ جنوں میں بھی ہوتے ہیں، اور وہ ایک دوسرے کی طرف ایسی باتیں ڈال رہے ہوتے ہیں جو بڑی چکنی چپڑی باتیں فریب دینے کے لیے ہوتی ہے. یعنی بتایا یہ جا رہا ہے کہ وہ اتنی باتوں کے اندر وہ ایک ایسی شوگر کوٹڈ باتیں ہوتی، ایسی باتیں کہ جس کو آپ سنو تو آپ کو بڑی اچھی لگے، اور حقیقت وہ یہ ہو کہ اس میں دھوکہ دہی ہے اور حقیقت سے دور ہے.
اور مطلب جیسا کہ آج ہمارے یہاں بتایا جاتا ہے کہ یہ پڑھ لو، اس سے یہ فائدہ ہے، اور یہ اللہ ہی کی کتاب ہے، فلاں دن اس ٹائم پہ یہ کام کرنا تو یہ اس کا رزلٹ نکلے گا، اور بولنے کو پھر کیا ہی ہے، یہ سب اللہ رسول کے سے ریلیٹڈ تو ہے، سب قرآن سے ہی تو بتا رہے ہیں۔ یہ چکنی چپڑی باتیں جو ہیں یہ اس طرح سے ہمیشہ چلی آ رہی ہے، اور یہ شیطان انسانوں میں بھی اور جنوں میں بھی یہ دونوں کی پوری جو ہے کوشش ہے کہ نبی کے اگینسٹ میں جائے۔ جیسے کہ آپ دیکھیں قرآن میں ہمیں اس کی اگزامپل ملتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب چلے گئے اللہ کے پاس جب گئے تو پیچھے حضرت ہارون کو چھوڑ کے گئے تھے، تو سامنے نے کیا کیا، ان کو چکنی چپڑی باتیں کر کے بچڑے کی عبادت کی طرف لگا دی۔ اچھا، لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ کیوں کوئی گیا اس طرف، لوگ اس کی طرف مائل کیسے ہو گئے، اور وہ کس کیٹیگری کے لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح سے جو ہے وہ غلط باتوں کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ جیسے کہ اس نے کہا کہ یہ موسیٰ کا ہی رب ہے، اور موسیٰ بھول گئے معاذ اللہ۔ جی ہاں، جیسا کہ ہم کہہ رہے تھے کہ مجھے خواب میں نبی نے آ کے یہ بتا دیا، تو باتیں تو بڑی چکنی چپڑی سی ہے، اور میرا یہ آزمایا ہوا ہے، میں نے یہ کام کیا، یہ چیز پڑھی، اس طرح سے ہوا، فلاں دن میں نے یہ نہیں کیا، حالانکہ وہ نمازیں بھی نہ پڑھتا ہو، قرآن کو بھی نہیں سمجھتا ہو، اس کو اللہ رسول کا کوئی لحاظ بھی نہیں ہے، لیکن فلاں چیز آزمائی ہوئی ہے، میں نے یہ کام کیا، تو اس کے بعد کیا ہوا، میرا مسئلہ حل ہو گیا، تو آپ بھی آزمائیں۔ اس طریقے سے یہ ایک ہمارے یہاں تو سب سے بڑی دشمنی یہاں پہ یہ نظر آئی ہے۔ کچھ نہیں تو نبی کے اوپر جادو پھر کروا دیتے ہیں اپنی باتوں کو منوانے کے لیے، یہ چھوڑ دیں تو دنیاوی فوائد کے لیے، مطلب اگر آپ دیکھ لیں کہ دنیا کے پرابلمز اور دنیا کے جو خواہشات ہیں ہماری، جو ایک اسٹیٹس ہے، جو بھی ہمیں ایک ریکوائرڈ ہے چیزیں، اس کو کرنے کے لیے، ناجائز کرنے کے لیے اپنی اس طرح کی باتیں بتانا لوگوں کو، اور کنوینس کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ جو گناہ کی طرف کنوینس کیا جا رہا ہوتا ہے، تو وہ باتیں بڑی اچھی ہوتی ہیں، کنوینس تو بڑے اچھے سے آپ کر لیتے ہو، لیکن وہ کیا ہوتا ہے، آپ اصل میں دشمنی کر رہے ہوتے ہو، اور جو لوگ باتوں میں آ رہے ہوتے ہیں وہ ظاہر ہے وہ بھی غلط کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس طریقے سے یہاں پہ بہت ساری باتیں ہیں جو آج بھی یعنی اگینسٹ فورس، ایول فورس جس کو آپ کہتے ہیں، یعنی جن شیطانوں کے، انسان اور جنوں کے شیطان جو بنے ہوئے، یہ سب ایک دوسرے کی طرف باتیں ایسی ڈالتے ہیں دھوکے فریب کی، اور اگر آپ کا رب چاہتے ہیں تو وہ نہ کرتے ہیں۔ اللہ فرمانے اگر اللہ چاہتے تو کسی کی ضرورت ہی نہیں ہوتی کہ وہ اس طریقے سے کوئی بات کر سکے، اور چھوڑ دو ان کو اور جو وہ گھڑ لیں۔ تو یہ جھوٹ گھڑنے کا سلسلہ جو ہے نا وہ آج کا نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے چلا رہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی یہ چیزیں ہو رہی تھی، تو آپ سوچ لیں آج تک جو ہے نا وہ کیا حالات ہو چکے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ، آیت نمبر 113، اور تاکہ مائل کر دیں الیہ اس کی طرف، ان باتوں کی طرف، افئدۃ الذین، ان لوگوں کے دل، لا یؤمنون بالآخرہ، جو آخرت کو نہیں مانتے، ولیرضوہ، اور تاکہ وہ اسے پسند کر دیں، ولیختلفوا، اور تاکہ وہ کرتے رہیں، ما ہم مختلفون، جو وہ کر رہے ہیں۔ فرمایا ہے کہ اس طریقے سے اللہ ان کی اس باتوں کی طرف جو ہے نا ان کے دل مائل کر دیتے جو آخرت کو نہیں مانتے۔ دیکھیں اس طرف کون اٹریکٹ ہوتے ہیں، وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو خود کو بھی آخرت کا تھوڑا یقین نہیں، تھوڑا کیا نہیں یقین نہیں ہے، وہ امید کے ساتھ نہیں آخرت کی، وہ اس کو پسند تاکہ کر لیں، اور تاکہ وہ بھی وہی کرتے رہیں جو وہ کر رہے ہیں، یعنی وہ اور کیری آن رہے، اسی کام کو کنٹینیو کرتے رہیں جو کہ غلط کام تھا۔ تو بولا کہ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب چکنی چپڑی باتیں ماحول میں ہوتی ہے، لوگوں میں ہوتی ہیں، اور لوگ ایک دوسرے کی طرف ڈالتے ہیں، چاہے وہ دین کے حوالے سے ڈالیں، چاہے وہ دنیاوی بھٹکانے کے حوالے سے ڈالیں، تو اللہ کہتے ہیں اس کی طرف ان کے ہی دل انکلائنڈ ہو جاتے ہیں، جن کو آخرت کو ماننا نہیں۔ تو یہ تو بڑی اچھی آیت ہے آج کے لیے کہ آج جب ہم لوگوں کو سمجھاتے ہیں، ہم کہتے ہیں ان کو نظر نہیں آتا، ان کو دکھتا نہیں ہے کہ کیا قرآن کہتا ہے، ان کو پتہ نہیں ہے اس کا نقصان یہ، اس کی نیگیٹیوٹی ان کے سامنے ہے، پھر بھی یہ لوگ یہ کرتے ہیں، تو دیکھیں اللہ کیا بتائے، اس لیے کہ وہ اس کو پسند کر چکے ہیں، اور وہ کرنا وہی چاہتے ہیں جو وہ کر رہے ہیں، کیونکہ ان کو خود کو بھی آخرت کا اتنا یقین نہیں ہے۔ اور یہ تو چلتا رہے گا، میں اور آپ کا تو ٹیسٹ ہوگا اسی طرح، اپنا آخرت کا یقین اتنا اچھا کر لیں کہ انشاءاللہ جو ہے وہ کیا نہیں ہو، ہمیں پرابلم ہی نہیں ہو کہ ہم ان کی طرف تھوڑا سا بھی توجہ کرنے لگ جائیں۔ جتنا اپنا آخرت کا بلیو اچھا کریں گے، اتنا ہمارے اوپر اٹیک کم ہوگا شیطان، یعنی جتنا ہمیں یہ یقین ہے کہ نہیں اللہ کے پاس جانا ہے، تو اتنا ہم سنسیئر ہو کے اللہ کی باتوں کو سمجھیں گے۔ اچھا، اس کے بعد دیکھیں کیا کہتے ہیں کہ
افغیر اللہ، آیت نمبر 114، افغیر اللہ، کیا اللہ کے علاوہ، ابتغی میں تلاش کروں، حکمن کوئی فیصلہ کرنے والا، وہو الذی اور وہی ذات پاک ہے، انزلہ اس نے اتاری، الیکم تمہاری طرف، الکتاب کتاب، مفصلہ تفصیل کے ساتھ، والذین اور وہ لوگ آتیناہم الکتاب جن کو ہم نے کتاب دی، یعلمون وہ جانتے ہیں، انہ منزل من ربک کہ وہ اتاری ہوئی آپ کے رب کی طرف سے، بالحق کی حق کے ساتھ، فلا تکونن من الممترین تو ہرگز آپ مت ہو جائیے شک کرنے والوں میں سے۔ اب فرماتے ہیں کہ کیا اللہ کے علاوہ میں کوئی اور حکم تلاش کر لوں، اب کوئی اور فیصلہ کرنے والا تلاش کر لوں، اور وہ ذات ہے جس سے تم سب کی طرف کتاب اتاری ہے تفصیل کے ساتھ، بالکل کلیئر واضح بات اللہ تعالیٰ نے اتار دی ہے۔ اب اگر یہ قرآن آ گیا، یہ حکم آ چکا، یہ آرڈر آ چکا، تو اب اس کے بعد بھی میں کسی اور کو تلاش کروں، حالانکہ اللہ نے تمہاری طرف کتاب تفصیل سے بیان کر دی۔ تو آج جب لوگ کہتے ہیں نہیں تو کچھ تو ہم کہیں سے تو لینا باہر سے، ایسے کیسے ہمیں سمجھ میں آئے گی بات، تو ان کو بتائیں کہ دیکھیں اللہ کیا فرمائے اور نبی کیا کہہ رہے ہیں، اور جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ تو یہ جانتے ہیں کہ یہ تمہارے رب کی طرف سے بالکل حق کے ساتھ اترا ہے، اس میں تو کوئی شک ہے ہی نہیں، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہے، اس کے اندر جو ہے وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو خلاف فطرت ہو یا جو انسان کی طاقت سے باہر ہو، اور ہرگز اب تم شک کرنے والوں میں سے مت ہو جاؤ۔ اللہ کے نبی کو، لوگوں کو، ہم سب کو بولا جا رہا ہے اب تم شک کرنے والے مت بنو کہ یہ قرآن جو ہے نا یہ مکمل نہیں ہے، اپنی بات کو پورا بیان نہیں کرتا، یہاں تک کہ بعض اوقات ہمیں بھی کچھ آیتیں ایسی کمپلیکیٹڈ ہوتی ہے جو تھوڑا سا ایک سطحی طور پر اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو نہیں سمجھ آئے گی بات، اس کا لنک نہیں سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے۔ اگر میرا اور آپ کو شک نہیں ہوگا اس معاملے میں تو ہم دوبارہ غور سے جب پڑھتے ہیں، اس کو آگے پیچھے سے دیکھتے ہیں، اور ایک ہمارے دماغ میں ہوتا ہے کہ اچھا بھائی یہ آیت تھوڑی اتنی واضح نہیں ہوئی ہے، آپ دیکھو کہ تھوڑے دنوں کی ریڈنگ میں آپ کو کہیں نہ کہیں سے اس آیت کا آنسر مل جاتا ہے، اس کی بریفنگ مل جاتی ہے، اور ہم اس کو وہ بہت بڑی اس کی کانٹیکسٹ کو یا کوئی بھی ایسی چیز کو لوز کر رہے ہوتے پہلے، یعنی اس کو نہیں سمجھا ہوتا ہے ہم نے، جس کی وجہ سے ہماری ہی کمی ہوتی ہے جو ہمیں آگے کی بات نہیں سمجھ میں آتی۔ اب یہی ہے کہ یا تو ہم اس قرآن پہ شک کریں یا اپنے اوپر شک کریں، تو ظاہر ہے یہ بہتر ہے کہ میں اور آپ اپنے اوپر ہی شک کریں اور یہی سمجھے جو صحیح بات بھی ہے، ہمیں بات نہیں سمجھ میں آئی، اب یہی باتیں آپ دیکھیں گے چکنی چپڑی باتیں جو ڈالی جاتی ہیں انسان کے شیطان اور جنوں کے جو شیطان ڈالتے ہیں، اور لوگوں کو فریب ہو جاتا ہے اس سے، لوگ سمجھتے واقعی یہی ضروری اور یہی حقیقت ہے۔ آپ اس کی ایگزامپلس دیکھیے گا، آپ کو معاشرے میں بہت ساری دیکھیں گے۔ اب یہ آپ نے آیت پڑھی ہے، اگر آپ کے دماغ میں ہوگی تو اب آپ کو ایگزامپل جگہ جگہ نظر آئی۔ اس کے بعد فرماتے ہیں آیت نمبر 115 میں، وَتَمَّتْ کَلِمَتُ رَبِّكَ اور مکمل ہوئی بات کلمہ ربی کا، آپ کے رب کا، صدقا و عدلہ سچائی اور عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، لا مبدل لکلماتہ کوئی نہیں بدلنے والا اس کی بات کو، وہو السمیع العلیم اور وہ اللہ سننے والے جاننے والے ہیں۔ فرمایا کہ اب بات مکمل ہو گئی تمہارے رب کی سچائی اور انصاف کے اعتبار سے، یعنی اب اللہ کی بات تو مکمل ہو چکی ہے، سچائی میں بھی اور انصاف میں بھی، یعنی کیا ہے اللہ کی بات، یہ قرآن، یہ ورڈکٹ آف گاڈ جو ہے یہ تو مکمل ہو چکا ہے، ان کے علاوہ تو کوئی اللہ کے کلمات اب آنے نہیں ہیں، بدلنے والے نہیں ہیں اللہ کے کلمات جو اس کی کتاب میں لکھ دیے گئے، اور اللہ سننے والے جاننے والے۔ اب جو زبان سے باتیں نکال رہے ہیں اللہ کہہ رہے سب مجھے سنائی دے رہی ہے کہ تم لوگ کیا کہہ رہے ہو، میں نے تو اس کو نہیں بدلنا، یہ مکمل بھی ہو چکی ہے بات، سچائی اور انصاف کی تمام کر دیا اس نے، جیسا کہ تورات کے بارے میں اللہ کہتے ہیں، تو قرآن پھر ظاہر ہے وہ تو پھر ساری جب قیامت کے دن تک کی قوم کے لیے تھا تو اللہ تعالیٰ اس کو مکمل نہیں کرے گا، جب تورات کے حوالے سے یہ بات کہتے تو ظاہر ہے قرآن کو تو اور زیادہ اس چیز کو اس کے اوپر جو ہے توجہ دی گئی، تو پھر کہا کہ اب تو بدلنے والے نہیں کلمات، تو الحمدللہ ہمیں کیا ضرورت ہے خواہ مخواہ کے چکروں میں پڑھنے کی، جتنا بیان ہوا ہے بس اتنا اس کے اوپر عمل کریں، اس کے علاوہ جو بھی چیزیں وہ غیر ضروری ہے، لوگ کیوں نہیں سمجھتے، وہ چاہتے ہیں اس کے بارے میں بھی کچھ جواب ملے، اور آپ دیکھیں آپ نے پڑھا تھا سورہ انعام میں، مائدہ میں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء، مت آپ سوال کرو چیزوں کے بارے میں، اگر تم کو اس کا سب کا جواب دیا جانے لگا تو تمہیں ہی برا لگے گا، تو اس لیے جو اللہ نے مجھ پہ آپ پہ چھوڑ دیا ہے نا، تو اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے ہم پہ چھوڑ دیا ہے، اس کو دیانتداری کے ساتھ تقوی کی بنیاد کے اوپر اللہ کی آیتوں کو کے مطابق ہینڈل کرے اس چیز کو۔